حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان حقی. اب میں ان تینوں شانوں کا بتا دوں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بشری شان کا ظہور تھا، وہاں سے لے کر سدرۃ المنتہا تک شان نوری کا ظہور تھا، اور سدرۃ المنتہا سے لے کر عرش تک شان حقی کا ظہور تھا. تین سفر کے بھی تین حصے ہو گئے، تین شانوں کا ظہور ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر بتا دیا، لوگوں یہ صرف میرے محتاج ہیں اور کسی کے محتاج نہیں. اچھا، اب یہ جو بات آتی ہے نا، سائنس والے کہتے ہیں کورۂ زمہریر سے گزرے، کورۂ نار سے گزرے، ایک گرم بہت ہے ایک ٹھنڈا بہت ہے. کیونکہ جن ملکوں میں برف پڑتی ہے وہاں کے لیے کہا جاتا ہے کہ درجہ حرارت چونکہ بہت مائنس سے کم ہو جاتا ہے، کہیں 20 ڈگری کم، کہیں 40 ڈگری کم، تو وہاں اگر انسان کے پاس گرم کپڑے پوری طرح تحفظ نہیں ہے تو 20 منٹ میں آدمی برف بن جاتا ہے، وہ بھی قلفی بن جاتا ہے، اس کی خون کی جو ہے گردش ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے کیونکہ خون دوڑنا بند ہو جاتا ہے، ٹھنڈ لگ جاتی ہے. تو کورۂ زمہریر تو بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، حضور وہاں سے بھی گزرے. کورۂ نار بہت گرم ہے، وہاں سے بھی گزرے. تو میں نے کہا کب کہا ہے وہاں ٹھہرے گزرے؟ گزرنا اور ہے، ٹھہرنا اونچی. میں نے سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں، صرف سمجھنے کے لیے، یہ اس کی طرف کوئی تشبیہ نہیں ہے، صرف آپ کا ذہن کھولنے کے لیے. یہ میچ باکس جس کو آپ ماچس کہتے ہیں، اس میں دیا سلائی جو آپ وہ تیلی ہوتی ہے نکال کے سائیڈ پہ مسالہ لگا ہوا اس سے رگڑتے ہیں یا نہیں رگڑتے؟ پوچھ رہا ہوں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ کس میں آگ لگتی ہے؟ اس تیلی میں، اس سلائی میں. وہ جو مسالہ لگا ہوا اس میں کیوں نہیں لگتی؟ سوال ہے میرا. رگڑا اپنے ہے، اس میں کیوں نہیں آگ لگتی؟ صرف تیلی میں کیوں لگتی ہے؟ صرف رگڑا ہے نا، اگر روکیں گے تو اس میں آگ لگے گی نا. صرف رگڑا ہے تو رگڑ سے الگ کر لیا، اس میں آگ لگ گئی، اس میں نہیں لگی. اور سمجھنے کے لیے بات ہے، گزرے ہیں، ٹھہرے. یہ سائنسی مثالوں سے بات سمجھ آ سکتی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان ہے. ایک بزرگ اللہ والے، مسجد کی دیوار، کھڑکیاں نہیں تھی، دیوار پوری پتھر کی بنی ہوئی پرانی، آپ جس طرح شاہی مسجد بنی ہوئی ہے، 2-2 2.5 فٹ موٹا پتھر اس زمانے میں وہ لگاتے تھے، کیونکہ لوہا نہیں ہوتا تھا تو اس طرح پتھر لگاتے تھے. وہ پتھر کی دیوار، تو بات چلی، کوئی اسی طرح کا کوئی نوجوان ہوگا کہ جی یہ کیسے ہے کہ جی گزر گئے اور آ گئے. تو وہ بزرگ کہنے لگے اس میں کیا مشکل ہے؟ وہ دیوار کی طرف گئے، دیوار سے باہر نکل گئے اور واپس آ گئے. دیوار میں نہ کریک نہ کوئی لائن، وہ گئے بھی اور واپس بھی آ گئے. فرمایا یہ تو میں نے تجھے جا کے دکھا دیا ہے. اصل مسئلہ ذہنوں کا ہے. ہمارے ذہنوں میں کہیں گیرا لگی ہوئی ہے، یہاں کہیں گیرا لگ گئی ہے، ہم اس گیرا کو نہیں کھولتے، نبی کی شان کا انکار کر دیتے ہیں. اور اپنی گیریں کھولو. اور یہ گیرہیں کہاں کھلتی ہیں؟ یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے کھلتی. یہ کالج اسکولوں میں کھلتی. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. یہ اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو یہ گیرہیں خود بخود. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے سنی ہوئی، مجھ پہ بیتی ہوئی ہے. دن میں مدرسے میں استادوں کے پاس پڑھتے ہوئے ذہن میں اشکال، احتمال کہ یار یہ بات ایسے کیسے، ایسے کیسے. اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتا، وہ اتفاق سے وہی بات چھیڑ دیتے اور اس طرح بیان کرتے کہ گیرا خود بخود کھل جاتی تھی. تو ہم نے تو دیکھا ہوا ہے. تو آپ آج اگر نہ دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ یقین رکھیں کہ نبی کی شان کا مسئلہ آئے، اگر اپنے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو کہو کہ کہیں کمی مجھ میں ہے، ان کی شان میں. یہ لوگ جو خود سمجھ نہیں آتی اور انکار کر دیتے ہیں نہیں ایسا نہیں،
تو پھر ان کو سوچنا چاہیے. میں نے آپ کو کتنی مرتبہ یہ بات بتائی ہے. کتاب ابھی بھی بازار میں ملتی ہے, ذکر خیر نام ہے. حضرت سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ, صوفی بزرگ تھے, سیدھے سادے. مولانا محبوب عالم صاحب کو بلایا, بہت بڑے عالم تھے. کہنے لگے بابا جی کیوں بلایا مجھے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں لوگوں کو حدیث پڑھاؤ, عالم بناؤ. درخت بہت بڑا تھا, تنے کے ساتھ بابا جی بیٹھ گئے ٹیک لگا کر. اس کی چھاؤں میں اپنی جیب سے اس زمانے میں ایک ٹکا نکال کے دیا. آج سے بہت پرانی بات, ٹکا بڑی چیز ہوتی تھی. کچھ اور لوگوں نے دیا, 4-6 آنے ہو گئے, کتاب لے آؤ حدیث کی, پڑھانا شروع کر دیا. بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا. حضرت صاحب تنے کے ساتھ یوں سر جھکا کر بیٹھ جاتے, مولانا صاحب پڑھاتے. حدیث آ گئی جنت کا بیان کہ جنت میں درخت ہوں گے, اونچے اونچے درخت, سب سے اونچی شاخ پر پھل لگا ہوگا. آپ اندازہ کر لو 100-200 فٹ اونچی شاخ ہے اور کنارے پہ پھل لگا ہوا ہے. اور بیان یہ ہے کہ جنتی چاہے گا, صرف بولے گا نہیں, وہ صرف چاہے گا تو وہ شاخ اس کے منہ تک جھکائے گی. صرف بولے گا نہیں کہ یہ پھل چاہیے مجھے, ادھر چاہا ادھر وہ شاخ جھک کے اس کے منہ تک آ جائے گی کہ لے لے. شاگرد نے, پڑھنے والے نے کہا اتنی شاخ اگر مڑے تو ٹوٹ جاتی ہے. تھوڑی سی شاخ مڑ سکتی ہے, زیادہ مڑے تو. دنیا کے درختوں کو دیکھ کے یہی کہنا تھا نا اس نے. اس کے ذہن میں اشکال آ گیا, مشکل بات آ گئی کہ یہ کیسے نکلے. اشکال جب آ جاتا ہے تو پھر اس کو نکالے نہیں تو وہ اٹک جاتا ہے. اس نے کہا جی شاخ اتنا زیادہ مڑے تو ٹوٹ جائے گی. حضرت صاحب سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے. فرمایا نہیں ٹوٹے گی. کیا فرمایا؟ فرمایا یہ جو درخت ہے اس کی سب سے اوپر والی شاخ, بہت پرانا درخت تھا, بوڑھا اور اونچا بھی تھا. فرمایا اس کی سب سے اونچی والی شاخ کو میں اگر کہوں میرے منہ تک جھکائے. ابھی حضرت صاحب نے فرمایا وہ جھکائی, اس کے سامنے اس کو دکھا دیا. فرمایا واپس چلی جا, وہ واپس چلی گئی. فرمایا ٹوٹی ہے, تو نے اپنا حساب سمجھ لیا. جب اللہ کا نظام ہے تو پھر اس میں ہمیں کوئی شبہ, ہماری عقل میں گرا ہے, رب کی قدرت میں گرا نہیں ہے. تو ذہن کھولو, سمجھو بات کو. تو یہ معراج شریف وہ معجزہ ہے جس نے اتنی گریں کھول دی ہیں کہ آج اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو کہ یہ معراج عرش خاص کمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب نے اپنا دیدار کرایا اپنے حبیب کو, اور یہ نعمت دنیا میں اللہ نے کسی اور کو عطا نہیں. حضرت موسیٰ کو کتنے معجزے, حضرت ابراہیم کو کتنے معجزے, سارے نبی کو معجزے ملے. ہمارے نبی کو معجزے کتنے ملے وہ تو گن کوئی نہیں سکتا. جو مخالفین کا سب سے بڑا عالم مشہور ہے ابن تیمیہ, جس کو یہ اپنا سب سے بڑا عالم کہتے ہیں, سینکڑوں برس پہلے ہوا. اس کو یہ سب سے بڑا اپنا عالم کہتے ہیں, جو بہت ہی زیادہ ان کے ہاں مانا جاتا ہے. 6000 تو اس نے بتائے, 6000 معجزے تو اس نے نبی پاک کے بتائیں کہ 6000, اور یہ نہیں کہا کہ اتنا ہی ہے. اس نے کہا یہ تو وہ ہیں جو گنے گئے ہیں, اور جو گنے نہیں گئے تو ہم اس کے لیے کہتے ہیں نا باقی سارے نبی معجزے لے کر آئے, میرا نبی معجزہ بن کر آیا ہے. اللہ بابا جب نہیں لگتے اتنے نعرے تو 2 نعرے لگا لو, مشکل میں خود بھی آتے ہو دوسروں کو بھی ڈالتے ہو. سنو میرے دوستوں اور بزرگوں, توجہ, کیونکہ نا لوگوں نے جواب دینا نہیں ہے, ان کو تو
سیاسی نعروں کی عادت پڑی ہوئی ہے. اللہ رسول کا نام کبھی جوش دلا دو تو جوش سے لے لیتے ہیں، ورنہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہی نکالتے ہیں آپ لوگ. وہ نعرہ میری شان میں نہیں لگتا ہے، یا تو لگایا نہیں کریں، جب کبھی لگائیں پتہ چلے مسلمان ہیں. سیاسی نہ یا رسول اللہ سیدی مرشدی ہیں. بس یہ نہیں ہے کہ اس وقت میں نے جوش دلایا تو لگ گیا. جب کبھی لگاؤ، ایمان کی بات سے خوش ہو کے لیتے، جب کبھی لگاؤ پتہ چلے مسلمان ہے، سنی ہے، ورنہ نہ لگاؤ، کیونکہ پھر اس سے نکلتا نہیں آواز اور آپ اس سے زیادہ ڈھیلے پڑ جاتے. خیر، تو یاد رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ کہ سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے حضور نے مسکرا کر اللہ کو دیکھا. موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر طوے صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی. اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے نبی کو کتنا نوازا اور نبی کے صدقے ہمیں کتنا نوازا. ہم ساری عمر مناتے رہیں، شکریہ خوشیاں مناتے رہیں، حق ادا ہو سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ جو انعام عطا ہوئے ہم ان کی قدر کریں اور اپنے آپ کو ان کا پابند کریں، اہل بنائیں، شکر کریں، ناشکری نہ کریں. مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.